مجھ کو یا نین والے چلو مجھے کربلا لے چلو زیارت کی کہ منظار اللہ فی عرشہ، وہ ویسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی زیارت کی۔ آپ یہ بتائیے، اللہ کی رحمت، اللہ کی عظمت کیا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا اس کو۔ ہم اس کی زیارت، عرش خدا، اللہ کا عرش، عرش کہتے ہیں اس چیز کو جس پہ کوئی بیٹھتا ہے، بیٹھنے کی جگہ، جیسے چیئر ہے آپ بیٹھے اس پر، صوفہ ہے بیٹھے اس پر، عرش۔ تو اللہ تو جسم نہیں رکھتا ہے، عرش اللہ کی مثال یعنی اس کی عظمت، اس کی قدرت۔ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اس نے گویا اللہ کی زیارت کی۔ دوسری حدیث میں کہ منظار الحسین، رسول خدا فرماتے ہیں منظار ابن الحسین، جس نے میرے بیٹے حسین کی زیارت کی، کمن زارنی، جیسے اس نے میری زیارت کی۔ تیسری حدیث میں کہ منظار احد منا کمن زارنا، ہم اہل بیت میں سے اگر کسی شخص نے کسی ایک کی زیارت کر لی تو اس نے گویا ہم سب کی زیارت کی۔ یہ تین حدیث میں آپ کے سامنے پیش کی میں نے۔ ایک، جو امام حسین کی زیارت کرے اس نے کس کی زیارت کی؟ اللہ کی زیارت کی۔ دو، جو امام حسین کی زیارت کرے اس نے کس کی زیارت کی؟ رسول خدا کی زیارت کی۔ تین، جس نے ہم میں سے کسی ایک کی زیارت کی اس نے ہم سب کی زیارت کی۔ اب آپ اپنی فضیلت کا اندازہ لگائیے، آپ امام حسین کی زیارت کو نہیں آئی ہیں، آپ نے ایک وقت ایک ساتھ امام حسین کے حرم کی زیارت کے ساتھ ساتھ اللہ کی زیارت کی، رسول کی زیارت کی اور تمام معصومین کی زیارت کی۔ آپ امام حسین کی زیارت، جنت ہم نے دیکھی ہے، کس نے دیکھی ہے جنت؟ قرآن میں جنت کے بارے میں اللہ نے صفت بتائی ہے، جنت میں نہر ہے، جنت میں باغ ہے، جنت میں شہد، دودھ کی نہریں ہیں، حور ہے، کبھی جناب زینب کا سر یاد آتا تھا، کبھی شہزادی ام کلثوم کا سر یاد، کبھی نہیں آپ کو معلوم ہے اونٹ کی کھال کتنی موٹی ہوتی ہے، اونٹ کی کھال کتنی موٹی ہوتی ہے؟ ایک 4 سال کی بچی کو سینے کے بھر اونٹ کی کھال سے یہاں مائیں بیٹھی بھی ہیں، صاحبان اولاد بھی ہیں، 4 سال کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے، کتنی بڑی ہوتی ہے 4 سال کی بچی، کتنا بڑا جسم ہوتا ہے اس کا 4 سال کی بچی۔ وہ بچی جب اونٹ چلتا تھا نا تو چلتی تھی، پھوپھی اماں میرا سینہ بڑا۔ اب سنیے، امام سجاد 40 سال تک یہ سوچ کے روتے رہے۔ ایک جملہ سنیے گا، خوب روئیے گا۔ 40 سال تک امام سجاد یہ سوچ کے روتے رہے۔ اب سنیے گا، امام جو معصوم ہوتا ہے وہ جب جو چاہے دیکھ سکتا ہے۔ اب ذرا سوچیے 1400 سال سے امام زمانہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ 1400 سال سے یہ بات نہیں، ایسے ہی نہیں کہا امام زمانہ کیا کہتے ہیں؟ دادا اے میرے جدہ، اگر ہمارا ظہور نہیں ہوا نا جلدی تو اب میں خون کے آنسو رہوں گا، اگر ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی مصیبت ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ کوفے بھی گئے، بس 1-2 جملہ مصیبت میں نے مجلس ختم کر دی۔ آپ لوگ کوفے گئے، کوفے میں آپ نے حضرت علی کا گھر دیکھا، اس میں کیا کیا دیکھا آپ نے؟ ایک کمرہ وہ تھا کہ جہاں حضرت علی کو غسل دیا گیا، ایک کمرہ وہ تھا کہ جہاں آپ کو کفن پہنایا گیا، ایک کمرہ وہ تھا کہ جہاں آپ آرام کرتے تھے،
اکبر دیکھا, کربلا میں مقام علی اکبر دیکھا, کربلا میں مقام ید ابوالفضل العباس دیکھا. بس میں آخری جملہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں. صاحب پہ ایک جملہ سن لیجئے. خدا انشاءاللہ آپ سب کو اجر دے. آپ سب اپنی حاجتیں لے کر آئے ہیں نا, ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی حاجت ہے. امام حسین کی بارگاہ میں آپ حاجت مانگیے گا. معلوم ہے آپ کو, آپ امام حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں, آپ کی زیارت کے امام حسین آئیں گے, آپ کی زیارت کے امام حسین آئیں گے. سنیے گا ایک واقعہ سن لیجئے. ملا عباس اصفہان کے تھے, ملا عباس اصفہان کے تھے. ہر سال ابھی آپ لوگ پیدل بھی چلے نا, خدا آپ لوگ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ جو لوگ نہیں آئے ان کو اگلے سال خدا بلائے, ہم سب زیارت کو آئے. ملا عباس ہر سال پیدل حج زیارت کو لے کر آتے تھے امام حسین کی. ایک سال پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پاس, طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. لوگ آئے ان کے پاس, ملا عباس چلو نا زیارت کو چلو. کہا نہیں میرے حالات اچھے نہیں. کہا نہیں ہم تمہارے پیسے دیں گے, چلو ملا عباس. ملا عباس نکلے. شب جمعہ امام حسین کی زیارت کی بہت فضیلت ہے. شب جمعہ یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد رات کو حرم سے تھوڑے دور کا فاصلہ تھا, 1 میل, 1 میل کا فاصلہ تھا تقریباً, 1 فرسخ کا فاصلہ تھا, یعنی تقریباً 3.5 کلومیٹر کے آس پاس کا فاصلہ تھا. لوگ تھک کے بیٹھ گئے. آپ کے پیر میں بہت درد ہوا, کسی کے پیر میں سوجن آ گئی ہوگی, لیکن ذرا سا امام سجاد کے پیر میں آپ سوچئے آپ کے پیر سے خون تو نہیں بہ رہا تھا نا راستے میں, لیکن امام سجاد جہاں جہاں سے گزر رہے تھے پیر کے نشان خون سے بن. ملا عباس پیدل چلے, لوگوں کو تیار کیا کہ بھائی آج شب جمعہ چلو امام حسین کی زیارت کے لیے, آج زیارت نہیں چھوٹنی چاہیے. لوگ تیار ہوئے, امام حسین کی زیارت کے لیے گئے. اب جیسے حرم میں پہنچے, ملا عباس بہت اچھا نوحہ پڑھتے تھے. لوگوں نے کہا ملا عباس نوحہ پڑھو. ایک مرتبہ آپ وہاں سوچیے نا, کس کا نوحہ پڑھے آدمی حرم میں امام حسین, کس کے حال کا نوحہ پڑھے. پرچی ڈالی, پرچی جب ڈالی تو ایک نام آیا پرچی میں. آپ نے لگایا اور رونے لگے. کس کا نام ہے جانتے ہیں؟ امام حسین کے حرم میں شہزادے علی اکبر کا نام. ایک مرتبہ نوحہ ہوا, ملا عباس نے نوحہ جب پڑھا خوب روئے سب, اتنا روئے کہ جیسے معلوم دے رہا تھا کہ فرشتے آسمان کے رو رہے, در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی ہے. ماتم ہوا. ملا بس آخری جملہ, یہ بات واقعہ سن لیجئے پھر آپ کو اندازہ ہوگا امام حسین کی زیارت کی فضیلت کا اندازہ. اپنے گھر واپس آئے ملا عباس. جیسے گھر واپس آئے لیٹے تھے, تھوڑی دیر میں خواب میں دیکھتے ہیں کوئی دروازہ نوک کر رہا ہے. اٹھ کے گئے, کون؟ کہا میں امام حسین کا پاس ہوں. کہا ملا عباس پریشان ہو کے ہاتھوں کو جوڑا, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, مولا ہم کو خود بلا لیتے. کہا نہیں مولا تم سے ملنے کے لیے آئے. ملا عباس, اے ملا عباس مولا تم سے ملنے کے لیے آئے. ایک مرتبہ پیروں پہ گر گئے, مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, ہمیں بلا لیا ہوتا. کہا نہیں ملا عباس تم میری زیارت کے لیے آئے ہو, میں تمہاری زیارت کے لیے آؤں. اے ملا عباس دوسری بات سنو. ملا عباس میرے اس چاہنے والوں کو جو آپ سے بہت سے لوگوں نے آتے وقت کہا ہوگا نا کہ جا کے حرم میں میرا سلام کہہ دینا مولا کو, مولا نے ان کو بھی سلام بھیجا. کہا ملا عباس میرے اس چاہنے والوں کو, وہ جو تمہارے گاؤں میں رہتا ہے, سلام جا کے کہہ دینا وہ میرا عزادار ہے, میرے نام کی مجلس برپا کرتا ہے. ملا عباس تیسری بات سنو, بس میں نے ختم کر دی. ملا عباس جب میرے حرم میں آنا تو کبھی علی اکبر کے حال کا ماتم نہ. کہا مولا کوئی غلطی ہو؟ کہا نہیں, ارے جب سے تم نے علی اکبر کے حال کا ماتم پڑھا ہے, ارے جنت میں میری ماں کو چین نہیں ہے, ارے غش پہ غش آئے جا رہے ہیں, میری ماں میرے ذاتی گھر ہو جائے. دوسرا میں نے حج نہیں کیا ہے, مجھے حج توفیق ہو جائے. یہ دعا کرتے 1 سال تک, 1 سال تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. 1 سال ہونے والا ہے, وہ پھر شب جمعہ, کیونکہ شب جمعہ ابھی بھی آتے ہیں, طلاب آتے ہیں, مومن آتے ہیں, ہر شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں. وہ دعا کر رہے تھے, ایک غریب شخص آیا, اس نے دعا کیا, مریض لے کر آیا, غازی عباس مجھے سکینہ کا واسطہ
اللہ سے دعا کرے میرے اس بچے کو شفا دے دے. یہ کہنا تھا، وہ شفا مل گیا. جو شخص 1 سال سے دعا کر رہی تھی اس کے دل میں شکایت کے طور پر غازی عباس میں تو 1 سال سے یہ دعا کر رہے ہیں، پورا نہیں ہوئی. چلے جاتے ہیں واپس شیخ انصاری ایت اللہ، شیخ انصاری جیسے کہ ایت اللہ خوئی کی طرف، ایت اللہ سستانی کی طرف جو مشہور تھا مرجع تھا، جامع مسجد انصاری کے نام سے ایک مسجد ابھی بھی نجف میں موجود ہے، اس میں طلاب حوزے نجف کی کلاسز اسی میں ہوتے ہیں. تو شیخ انصاری کو غازی عباس نے خواب میں یہ علم دے دیا، اس شخص کو یہ پیسہ دے دیا. صبح ہو جاتی ہے، اس شخص کے دروازے پہ دستک دیا جاتے ہیں، تمہیں شیخ انصاری نے بلایا. اگر ابھی آپ کو سستانی نے بلائے تو تم پریشان ہو جاتے، کیوں بلائے مجھے؟ جو ہی شیخ انصاری کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ 2 تھیلا دے دیتے ہیں اس پیسے سے، اس دینار سے. تو حج کرنا، اس دینار سے اپنا کر لینا، آئندہ اس طرح شکایت نہیں کرنا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تو یقیناً علی رضا بھائی صاحب بھی ایک حاجت طلب کرتے ہیں، 40 کے لائے ہیں. وہ کہتے ہیں مولانا یہ تو آپ سعید ہیں، آپ دعا کرنا ہے، اور سب آل پیپل جتنے بھی مومنین یہاں آپ کے کنٹیکٹ میں ہیں، تنزانیہ سے آئے ہوئے ہیں، کینیڈا سے آئے ہوئے ہیں، جتنے مومنین صاحب سے عرض کر لیں کہ میرے یہ ایک حاجت ہے سٹیزن کا، فرانس کا، یہ حاصل ہو جائے. یہ جو کیس میں لڑ رہے ہیں اس کی کامیابی کے لیے انشاءاللہ آپ سب نے 40 کی زیارت کے دن آج بھی ہم نے دعا کرنے کے لیے فقط چند دقیقہ ان کو زحمت دوں گا انشاءاللہ. کل جو چند گزارشات ہم نے عرض کیا تھا اسی کے ضمن میں چند جملے انشاءاللہ ایک حقیقی ظاہر کے لیے. فاضل محترم نے آپ لوگوں کو عرض کیا کتنی درجات ہیں، کتنی ثواب ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے. یہ ہر کسی ناقص کو تحفے دے ہے. آپ یہ عظیم مقام آپ کے سامنے ہے، خوش قسمت ہے آپ لوگ. شب عاشور قرار دے سکتے ہیں آپ 40 کو. آخری نقطہ بس اس کے بعد مصائب یہی ہے کہ زیارت کرنے سے پہلے، زیارت کے دوران اور زیارت کرنے کے بعد، سب سے آخری نقطہ زیارت کرنے کے بعد، زیارت کا شرف پانے کے بعد لوگوں کی نظر میں اس انسان کا، ان کے آپ لوگوں کا ایک تقدس بن جاتا ہے. یہ کربلا ہو کے آئے ہیں، یہ کربلائی ہے. لہٰذا ظاہر کو چاہیے کہ زیارت کے موقع پر کیے ہوئے اپنے عہد کو ہمیشہ پیش نظر رکھے، ہمیشہ صلۃ ائمہ پر عمل کرنے کے سلسلے میں پیش رہے. چونکہ ظاہر امام حسین کے حرم میں آ کر ظاہر جب یہ عہد کرتے ہیں کہ مولا یعنی میرا عمل آپ کے عمل کی پیروی میں ہے، بس اسے ہر وقت اپنے عمل کو امام کے عمل کا آئینہ دار بنانا چاہیے. یعنی امام کے ظاہر کو ہر لحاظ سے دوسروں کے ایک نمونہ، ایک آئیڈیل بنانا چاہیے. بابا کی چہلم منانے سید سجاد نوحہ گناہ ہے، بہن سکینہ ہمیں معاف کرنا، ہم آپ کی مجاور بن کے نہیں رہ سکتے. بی بی زینب ہے شام کے بچوں کو، شام کی خواتین کو جمع کرتی ہے. اے شام کے بہنوں میرے سکینہ آپ کے حوالے. ایک عجیب ودا ہے سکینہ کی قبر سے، سب نے کریا کیا، سب نے ودا کیا، لیکن زینب کبریٰ نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے قبر سکینہ سے لپٹ کے رو رہی ہے. عزیزہ ام رباب ہے. زینب کبریٰ نے اٹھانا چاہا، ام رباب نے کہا بابے اماں مجھے زندان شام میں چھوڑ دو، اب کربلا مدینہ جانے کا کیا فائدہ. میرے گود میں 6 مہینہ کے علی اصغر وہ تو کربلا میں اجڑ گئے. ایک میری سکینہ زندان شام میں سو گئی. سید سجاد آئی
ربا کو اٹھایا عزیزوں ایک عالم بیان کردہ جب سب نے ودا کیا سید سجاد کے کانوں میں سکینہ کی آواز آئی سید سجاد کربلا جانا میرے چچا عباس کو میرا سلام کہنا میرے چچا عباس سے کہنا چچا عباس آپ کے بعد میرے بابا کو 3 دن بھوکا پیاسا چچا عباس آپ کے بعد میرے تماچے مارے چچا عباس آپ کے بعد میرے دامن میں عرش کو آج چھو لوں گا میں یہ عبادت تو ہرگز نہ بھولوں گا میں تم کو اللہ کا واسطہ